حضرت بودلہ بہار سندھ کے صوفی بزرگ آپ کو مخدوم سکندر بودلہ بہار جو حضرت لال شہباز قلندر کے خاص مرید تھے، ان کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو حضرت بودلہ بہار کے بارے میں ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ تمام دوست دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹریولر۔ تو بات کرتے ہیں آج حضرت بودلہ بہار سندھ کے صوفی بزرگ مخدوم سکندر بودلہ بہار جو لال شہباز قلندر کے خاص خدمت گزار تھے، ان کے بارے میں۔ بودلہ بہار سندھ میں 602 ہجری 1238 اوچھ شریف میں پیدا ہوئے۔ حالات زندگی: مخدوم سکندر بودلہ بہار بچپن میں صوفیہ اولیاء کی قربت نصیب ہوئی۔ جوانی میں 7 شریف آئے، پہلے درس و تدریس سے وابستہ رہے، بعد میں صوفیانہ رموز روحانی رہبر کی تلاش میں گم ہونے لگے، گھومتے پھرتے رہے۔ پھر آپ لال شہباز کی قربت آپ کو نصیب ہوئی اور آپ قلندر کے ہر دل عزیز بن گئے۔ آپ نے شادی نہیں کی، عمر بھر کنوارے رہے۔ روایت کے مطابق ہندو کسائی نے قتل کیا تھا۔ بودلہ بہار کا مزار شیون شریف کے قلعے کے قریب اور حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے شمال میں واقع ہے۔ سیون میں بودلہ بہار کے نام سے کافی اتارا بھی ہے۔ آپ ہمیشہ سرخ کپڑے پہنتے تھے، جس وجہ سے اس کے درگاہ کے متولی اور فقراء بھی سرخ کپڑے پہنتے تھے۔ بودلہ بہار کے مزار پر فقراء روزانہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر دھومان ڈالتے ہیں۔ راجہ چوپٹ اور بودلہ بہار ایک مشہور روایت ہے کہ جہاں قلندر شہباز کا مزار واقع ہے، اس کے قریب قلعہ ہوا کرتا تھا اور سہستان پر راجہ چوپٹ کی حکومت تھی۔ چوپٹ کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے عوام بہت تنگ اور بیزار تھے۔ چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ ہندو کو بھی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے نشانہ بنایا کرتا تھا۔ بودلہ بہار کی شہادت: انہی ایام میں لوگوں نے بادشاہ کو بتلایا کہ ایک مجذوب شہباز کا دیوانہ ہے اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ بادشاہ کو زیادہ غصہ آیا کہ میرے خلاف لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے۔ اس نے مجذوب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ہی نعرے لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر مجذوب نے دوبارہ دیوانہ وار ہو کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ بہار ہے۔ راجہ چوپٹ نے کہا، قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کر دے۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید تیزی آ گئی۔ راجہ نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کے جرم میں بودلہ کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد ان کو کھایا جا رہا تھا، ادھر لال شہباز قلندر دھمال ڈال رہے تھے۔ لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دھمال ڈال رہے تھے اور بودلہ کو پکارنے لگے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن لوگوں نے بودلہ بہار کا گوشت کھایا تھا، ان پر عجیب و غریب وہ گزری اور بوٹیاں وہ جو کھا چکے تھے، ان کے پیٹ سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئیں۔ جب تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء کی جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کر کے دوبارہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر یہ منظر دیکھ کر راجہ چوپٹ گھبرا گیا۔ لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تم نے میرے مرشد کو شہید کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا، اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا کہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں پر میری بیٹی بیٹھتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے، اور اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا ہے اور میری بیٹی کا عاشق ہو گیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کا قتل کر دیا۔ لال شہباز قلندر کی بد دعا: لال شہباز قلندر نے راجہ کو نصیحت کی کہ اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ
الٹا لال شہباز کو دھمکاتے ہوئے محل کی طرف لوٹ گیا۔ پھر لال شہباز قلندر کو اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے اور راجہ چوپٹ کو بددعا دی اور راجہ کے قلعے سمیت اس کی بستی الٹ گئی، جس کو آج الٹی بستی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی کو جیسے کسی نے پورا کا پورا الٹ دیا ہو۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ کے پاس ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پانی میں، جس میں پانی تھا، وہ آپ نے الٹ دیا تو اس کا قلعہ جو ہے وہ الٹ گیا۔ وصال مخدوم سکندر بودلہ بہار کو 694 ہجری کے مطابق 1298 کو راجہ چوپٹ نے شہید کروایا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ حضرت بودلہ بہار کے بارے میں تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔